سال 630 عیسوی یہ ایک ایسا سال تھا کہ جزیرہ عرب ایک تبدیلی سے گزر رہا تھا، کیونکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کچھ عرصہ قبل ہی کیا تھا، اور ان کے پیروکاروں کا مقصد عرب کے قبائل کو اسلام کے جھنڈے تلے متحد کرنا تھا۔ اس سفر کے اہم لمحات میں سے ایک جنگ حنین بھی تھی۔ السلام علیکم پیارے ویورز، میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ نے ہماری اس سے پہلی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کیسے اللہ نے مسلمانوں کو فاتح بنایا۔ 313 بدری صحابی جو اسلام کے محافظ کے طور پر سامنے آئے، انہوں نے مکہ فتح کیا، اور کچھ عرصے بعد ہی کچھ نئے مسلمانوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین لڑی۔ فتح مکہ کے بعد دیکھتے دیکھتے ہی مسلمان عرب کے سب سے طاقتور فورسز میں سے بن گئے، لیکن عرب کے طاقتور گروپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف میدان میں آ گئے۔ یہ جنگ ہونے سے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہی طائف کے قبائل میں سے ایک تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا۔ کچھ عرصے بعد ہی مکہ فتح ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے عرب سے کم و بیش 12,000 کی ایک انتہائی مضبوط فورس کی رہنمائی کی اور طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ اسے غزوہ حنین اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی، اور یہ جنگ طائف سے کچھ فاصلے پر لڑی گئی۔ اس جگہ کو حنین کہتے ہیں، اور یہ جگہ دو بڑے پہاڑی سلسلوں کے درمیان تھی۔ طائف کی فوج نے اپنے جنگجوؤں کو ان وادیوں میں چھپا دیا، اور بڑی چالاکی سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے آئے تھے تو انہوں نے اوپر سے تیر برسانا شروع کر دیے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فورس بنائی تھی یہ بدری صحابی اور خندق کے صحابیوں جیسے مضبوط ایمان والے نہیں تھے، کیونکہ یہ نئے مسلمان تھے جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہی تھا اور جنگ میں آ گئے، اور انہوں نے جب جنگ کے دوران خود کو کمزور پایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجیب ڈیمانڈز کرنا شروع کر دیا، کہ جیسے کسی زمانے میں بنی اسرائیل اپنے نبی سے کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان افروز اور ایمان پختہ کرنے والی تقریر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ہی ڈٹے رہنے کی ٹھان لی، اور ڈر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو جائیں گے۔ تو بکھری ہوئی فوج پھر سے اکٹھا ہوئی اور طائف کی فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بظاہر یہ جنگ جیتنا ناممکن تھا، مگر اللہ کی مدد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی سے یہ جنگ جیت چکے تھے مسلمان۔ اور جنگ جیتنے کے بعد 6,000 قیدی اور 24,000 اونٹ، سونا چاندی وغیرہ جیسی چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ طائف والوں نے ہار جانے کے ڈر سے ایک سال کی خوراک کا بندوبست پہلے سے ہی قلعے میں کر رکھا تھا، لیکن مسلمانوں کی کوشش کے بعد بھی یہ قلعہ فتح نہ ہوا، اور کچھ ہسٹورینز کے حساب سے حضرت خالد بن ولید روز قلعے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے اور انہیں باقاعدہ للکارتے اور کہتے، ہے کسی میں ہمت جو میرا مقابلہ کرے، مگر کوئی بھی کبھی آپ کے سامنے نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر فوج سے خطاب کیا، شکر گزاری اور عاجزی کی اہمیت پہ زور دیا، اور فرمایا ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ خدا ہی تھا جس نے ہمیں فتح عطا کی۔ ہمیں اس کی نعمتوں کے لیے عاجزی اور شکر گزار رہنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی فتح کا ایک پارٹ ہے۔ مزید پارٹس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔